بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقابل ادیان و مذاہب کا سبق نمبر 56 آج ہم پڑھ رہے ہیں، جس سبق کا عنوان ہے سکھ مت اور اسلام کا تقابلی جائزہ۔ آج کے اس سبق میں ہم دو مذاہب کا تقابل پیش کریں گے کہ سکھ مت اور اسلام میں کیا کیا ڈفرینسز ہیں اور کیا کیا مماثلت ہیں، کہاں کہاں اختلاف ہے دونوں میں اور کہاں کہاں دونوں میں اتفاق، چاہے وہ عقائد کا باب ہو، چاہے وہ سماجیات کا باب ہو، دیگر جو بھی جہاں چند باتوں کو لے کر کے ہم یہ اندازہ لگائیں گے کہ کیا کیا اختلافات ہیں، ایک دوسرے کا تقابل کریں گے۔ دیتے اخوت اور مساوات۔ سکھ مت گرو نانک نے اخوت و مساوات کا پیغام دیتے ہوئے یہ نعرہ دیا تھا، نہ کوئی ہندو نہ کوئی مسلمان، یعنی سب انسان برابر ہے، کوئی کسی سے اونچ نیچ نہیں، نہ کوئی کسی سے کمتر ہے۔ اسلام کا نظریہ مساوات سکھ مت سے بالکل مختلف ہے۔ اسلام ایک الگ دین ہے اور کفر خواہ کسی بھی صورت میں ہو وہ دوسرا دین ہے۔ اخوت اور مساوات سے متعلق سکھ مت اور اسلام میں اختلاف۔ سکھ مت کا کہنا یہ ہے کہ تمام کے تمام انسان برابر ہے، کوئی اونچ نیچ نہیں، نہ کوئی کسی سے کمتر ہے۔ لیکن جب سکھ مت یہ کہتا ہے کہ نہ کوئی ہندو نہ کوئی مسلمان، یعنی تمام انسان برابر ہیں، چاہے وہ ہندو ہو چاہے مسلمان، اس بات کو اسلام ایکسیپٹ نہیں کرتا کہ ہندو یعنی مسلمان اور مسلم اور غیر مسلم برابر ہیں، مومن اور غیر مومن برابر ہیں، اس بات کو اسلام ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ اسلام بحیثیت انسان تو تمام لوگوں کی پوری انسانیت کو مساوات دے، لیکن اس کے بعد اس بات کا اسلام کسی طرح سے ایکسیپٹ نہیں کرتا کہ کفر اور کافر اور مومن برابر ہیں، اس بات کو اسلام کسی بھی صورت میں ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ جبکہ سکھ مت میں یہ ہے کہ وہ دونوں کو برابر قرار دیتے ہیں، مسلمان اور غیر مسلم دونوں کو برابر قرار دیتے ہیں، لیکن اسلام میں ایسا نہیں۔ اسلام میں ایک دینی رشتہ ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے، ایسا نہیں کہ اسلام دوسروں کو بھی بھائی قرار دیتا ہو۔ بحیثیت انسان ایک الگ مساوات ہے، اور ایمان اور غیر مومن یہ ایک الگ مساوات، اس کو کبھی بھی اسلام ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ یہ اخوت اور مساوات نے اسلام اور سکھ مت کے بیچ یہ ڈفرینسز ہے کہ وہ دونوں کو برابر سمجھتے ہیں، مومن اور غیر مومن کو۔ اسلام میں مومن اور غیر مومن کو برابر نہیں سمجھا جاتا، بلکہ بحیثیت انسان تو سمجھا جاتا ہے، لیکن بحیثیت مذہب اور بحیثیت دین دونوں میں بہت زیادہ تفاوت ہے۔ تناسخ اور آواگمن کا عقیدہ سکھ مت نے ہندو مت سے جوں کا توں قبول کر لیا۔ اسلام نے اس عقیدے کو کبھی بھی تسلیم نہیں کیا، نہ ہی اسے کوئی حیثیت دی، بلکہ اس عقیدے کو باطل قرار دیا اور اس کا مکمل طور سے رد بھی کیا۔ تناسخ کا عقیدہ کہ انسانی ارواح بار بار اس دنیا میں آتی رہیں گی جب تک اسے مکتی، موکش یا نروان حاصل نہیں ہو جاتا، اس بات کو ہندو مت کا یہ عقیدہ تھا، اس کو سکھ مت نے بھی عین ہی قبول کر لیا۔ سکھ مت بھی اس بات کا قائل ہو گیا کہ انسانی ارواح کو جب تک مکتی نہیں مل جاتی تب تک وہ اس دنیا میں بار بار آتی نہیں، جبکہ اسلام نے اس کا سختی سے رد کیا۔ اسلام اس بات پہ قائل نہیں کہ انسانی روح اس دنیا میں بار بار آتی، بلکہ اسلام کا تو یہ عقیدہ ہے کہ ایک بار انسان اس دنیا میں نکل چلا گیا، اس دنیا سے اس کی وفات ہو گئی، تو وہ ایک دوسری دنیا میں عالم برزخ میں چلا جاتا ہے، پھر قیامت قائم ہونے پہ سوال و جواب اور حساب و کتاب کے بعد جنت و جہنم اس کا، یعنی اس کی کوئی انسانی روح کی کوئی واپسی نہیں ہے اس دنیا میں، جبکہ سکھ مت واپسی کا قائل ہے۔ گرو کی ضرورت۔ سکھ مت اپنے پیروکاروں کے لیے کسی گرو اور مرشد سے
قلبی تعلق قائم کرنے کی ضرورت پر زور دیتا ہے، لیکن سکھ مت میں گرو گرنتھ کو گرو مان لینے کے بعد کسی انسانی ہستی کو گرو کا درجہ حاصل کرنے کے قابل نہیں سمجھا گیا، مگر سابقہ 10 گروؤں پر ایمان رکھنا سکھ مت میں ضروری ہے۔ اسلام میں اصل مقصد اصلاح نفس ہے، جس کے لیے کسی پیر یا گرو کی بیعت کرنا ضروری نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اسے اطمینان قلب کا ذریعہ قرار دیا جائے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ پیر کے بغیر اصلاح نفس نہیں ہو سکتا۔ گرو کی ضرورت سے متعلق دونوں میں اختلاف تھا۔ سکھ مت میں گرو ضروری ہے، اس حد تک ضروری ہے کہ اس کے بغیر انسان کو مکتی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اب اس میں تفصیل یہ ہوتی ہے کہ سکھ کے جو 10 گرو ہیں اور اس کے بعد 11واں گرو گرنتھ، ان 11 پر ایمان لانا ضروری ہے اور گرو گرنتھ کی رہنمائی میں زندگی گزارنا ضروری ہے۔ لیکن جو لوگ گرو گرنتھ کو آخری گرو نہیں مانتے بلکہ وہ انسانی ہستی کے گرو کے قائل ہیں اور ہر دور میں اپنا ایک گرو متعین کرتے رہتے ہیں، وہ لوگ جو اس دور کا جو گرو ہوتا ہے اس کو پیر و مرشد مانتے ہیں۔ اس کو پیر و مرشد ماننا اس دوسرے فرقے کے لیے، سکھ مت کے دوسرے فرقے کے لیے ضروری ہے، تبھی نجات حاصل ہوگی۔ جبکہ اسلام میں ایسا نہیں۔ اسلام میں گرو سے اصلاح نفس تو ہو سکتا ہے، لیکن اصلاح نفس کے لیے ضروری نہیں کہ کسی گرو کو ہی لیا جائے۔ انسان کی آخرت کی کامیابی کے لیے انسان خود شریعت پر عمل کر کے کامیاب ہو سکتا ہے، اس کے لیے کسی پیر و مرشد کی ضرورت نہیں۔ البتہ پیر و مرشد ایز اے استاذ، ایز اے گائیڈ اس کی رہنمائی کر سکتا ہے، اور پیر و مرشد یا گرو کی بیعت اسلام میں جائز ہے، بلکہ ایک پسندیدہ عمل ہے۔ تصوف کا پورا سلسلہ اسی پہ ہے کہ پیر و مرشد کی رہنمائی میں اسلامی شریعت پر عمل کیا جائے۔ یہ ایک پسندیدہ عمل ہے لیکن ضروری نہیں، یعنی ان پیر و مرشد پر ایمان کا درجہ نہیں کہ ان پر ایمان لانا ضروری ہے، جبکہ سکھ مت میں ایمان کا درجہ حاصل ہے گرو کو۔ نبوت اور پیغمبری۔ سکھ مت نے اپنے بانی بابا گرو نانک کو پیغمبر و نبی کی حیثیت سے متعارف کروایا ہے۔ اسلام نے نبی مکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین اور سلسلے نبوت کی آخری کڑی قرار دیا ہے اور بتایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نبوت اور پیغمبری سے متعلق دونوں میں فرق یہ ہے کہ سکھ مت بابا گرو نانک کو اپنا نبی مانتا، اور اس کے بعد پھر اوتار کا تصور جو انہوں نے ایکسیپٹ کیا، گرو ارجن دیو نے جو اوتار کا تصور عام کیا، تو انہوں نے اپنے سے پہلے تمام گروؤں کو اوتار مان لیا، یعنی نبی مان لیا۔ پھر اس کے بعد ان کے بعد جو باقی گرو ہوئے ان کو بھی نبی مان لیا گیا، یعنی گرو گرنتھ تک کے گروؤں کو اوتار مان لیا گیا نبی۔ جبکہ اسلام میں نبی اور اوتار میں فرق ہے، لیکن وہ نبی سے کم درجہ بلکہ نبی سے بھی زیادہ اونچے درجے پہ رکھتے ہیں اپنے گروؤں کو۔ جب اس کے بالمقابل اسلام میں یہ ہے کہ اسلام میں آخری نبی، آخری پیغمبر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کے بعد پھر کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جبکہ یعنی آپ جب آخری نبی ہیں تو پھر بابا گرو نانک کا نبی ہونا کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ فرق یہ ہے کہ سکھ مت آخری نبی بابا گرو نانک کو بھی نبی مانتا، ان کے بعد بھی لوگوں کو نبی مانتا ہے، یہ اوتار واد مانتا ہے، اوتار مانتا ہے دوسرے گروؤں کو، جبکہ اسلام جو ہے آپ وسلم تک ہی نبی مانتا ہے، اس کے بعد کے لوگوں کو کسی قسم کا کوئی نبی نہیں مانتا۔ خلاف فطرت امور۔ سکھ مت
فطرت کے خلاف جہاد کرتے ہوئے اپنے پیروکاروں کو تلقین کرتا ہے کہ جسم کے کسی حصے کے بال نہ تراشے جائیں۔ اسلام دین فطرت ہونے کی وجہ سے انسان کی تمام فطری ضروریات اور تقاضوں کو بھرپور انداز میں پورا کرتا ہے۔ یعنی سکھ مت میں کچھ ایسے احکام ہیں جو خلاف فطرت ہیں، جیسے کہ بال نہ کاٹنے کہ وہ کسی جگہ کا کسی طرح کا کوئی بال نہیں کاٹتے، یہ خلاف فطرت ہے۔ بال ترشوانا ایک فطری کام ہے کہ اس کو ایک حد تک متعین دن پہ کاٹ دیا جائے، جبکہ ان کے یہاں بال ترشوانے کا کوئی تصور نہیں۔ لیکن اسلام چونکہ دین فطرت ہے، اس لیے تمام فطری امور کی رعایت کرتا ہے۔ اور جیسے کہ بال ہی کو لے لیں کہ بال کاٹنا یہ ایک مردوں کی شان نشان ہے، اور عورتوں کو بھی خاص جگہوں سے بال کاٹنے کا حکم دیتا ہے، جبکہ سکھ مت میں کہیں بھی کسی کو بال کاٹنے کا کسی قسم کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ خلاصہ، سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ اس سبق میں ہم نے دونوں کا تقابل کرتے ہوئے دیکھا۔ سب سے پہلے اخوت اور مساوات کے بارے میں دیکھا کہ دونوں کے کیا کیا حکم اسلام کے اور بدھ مت میں کیا ڈفرینسز ہیں دونوں کے بیچ۔ پھر تناسخ کے بارے میں جانا، پھر گرو کی ضرورت سے متعلق پڑھا کہ گرو کی ضرورت سے متعلق اسلام کیا کہتا ہے اور سکھ مت کیا کہتا ہے۔ پھر نبوت اور پیغمبری کے بارے میں، پھر سب سے آخر میں ہم نے خلاف فطرت امور کے بارے میں دیکھا کہ خلاف فطرت جو امور ہیں ان کے بارے میں سکھ مت کیا کہتا اور اسلام کیا